معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی 10ویں اور حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کی 2 قسطوں میں سے پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں ذکر مبارک، نام و نسب اور زمانہ، اختلاف روایات، نبوت، تبلیغ و تعلیم، فلاسفہ کی بے سند باتیں اور محاکمہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور یاد کر قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ سورہ مریم رکوع نمبر 4۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 4۔ نام و نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس لقب ہے، یا عربی زبان میں ادریس، عبرانی اور سریانی میں ان کا نام اخنوخ ہے، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: خنوخ یا اخنوخ، یعنی ادریس بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق کا رجحان اسی جانب ہے، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور الیاس، ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ اور ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب، مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم یعنی پین کو استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا، یعنی ریت پر لکیریں بنا کر مستقبل کی باتیں بتانے سے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش یعنی لکیریں اس کے مطابق آ جاتی ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے، اور وہ ان کو ہرمس الحرامسہ کا لقب دیتے ہیں، اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب
مطلب ہے؟ تو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتے موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتے موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتے موت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتے موت نے دریافت کیا، ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہے۔ فرشتے موت کہنے لگا درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین میں ہے۔ اسی وقت فرشتے موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ ان ہر دو نقول کو روایت کرنے کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار اچنبا ہے، اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ہی ادریس ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جو زہری نے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، برادر نیک یعنی نیک بھائی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ پس اگر حضرت ادریس اخنوخ ہوتے تو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی طرح بالابن الصالح کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو، دوم ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پیدری انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو اور از راہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ رہا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر، جن کے متعلق قرآن عزیز نے کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برمحل ہے۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں، اور الیاس علیہ السلام ہی ادریس ہیں۔ تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہے۔ اور ہنوک یعنی اخنوخ 65 برس کا ہوا کہ اس سے متوشالح پیدا ہوا، اور متوشالح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس خدا کے ساتھ چلتا تھا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا، اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ کتاب پیدائش باب نمبر 5 آیت نمبر 21 تا 24۔ حضرت ادریس علیہ السلام حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں علامہ جلال الدین قفطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الحکماء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا مولد و منشا یعنی جائے ولادت و پرورش کہاں ہے، اور انہوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا؟ حکماء اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقے کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرمس الحرامسہ ہے اور مصر کے قریہ منف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو ارمیس کہتے ہیں۔ ارمیس کے معنی عطارد ہیں، یعنی نظام شمسی میں جو سورج سے قریب ترین سیارہ ہے، جس کو انگریزی میں مرکیوری کہا جاتا ہے، اسی کو عربی اردو میں عطارد کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات حاشیے کی بتانی ضروری ہے کہ ارمس یا ہرمیس یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا، اسی لیے اس کو ارمیس یعنی عطارد کہتے تھے، یعنی مرکیوری پلانٹ۔ یونانی غلطی سے ادریس اور ارمیس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ہرمیس اور عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قرآن عزیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا ہے۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاذ کا نام غوثازیمون یا اغوثازیمون ہے۔ وہ غوثازیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور یہ جماعت ان کو ادرین دوم اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ادرین سوم کا لقب دیتی ہے، اور غوثازیمون کے معنی سعد اور بہت نیک بخت ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا، اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے، یعنی بیبیلون میں، اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اغشازیمون حضرت شیس علیہ السلام ہی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم و شیس علیہم السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف بہ اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، پس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون یعنی تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملے بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگی۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خدائے تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباندان تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اگلی قسط میں
کچھ اس طرح کے مضامین سن سکیں گے۔ 1. حضرت ادریس پر نازل ہونے والے ایسے علوم جو ان سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ 2. حضرت ادریس علیہ السلام کی چند اولیات۔ 3. حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے 4 بادشاہ کون کون سے مقرر کیے تھے۔ 4. حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ۔ 5. اللہ تعالیٰ کے نام، نذر و قربانی کے طریقے۔ 6. بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارتیں۔ 7. حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی۔ 8. حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ اور 9. محاکمہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہی کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو فوراً اطلاع پہنچ سکے۔ ہماری ایک کاوش لائک ستائش لگے تو لائک، کوئی تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے اپنے متعلقین میں شیئر بھی ضرور کر لیا کریں۔ کتاب کے اگلے حصے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔